ناظرین، ٹائٹینک جسے عالیشان اور ڈھیروں پیسہ بہا کر تیار کیا گیا، اور ٹائٹینک کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز دوسرے جہازوں سے کافی محفوظ ہوگا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان سنکیبل جہاز ہوگا، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہوگا۔ یہ کہنے کا مقصد یا تو غرور تھا، یا وہ اپنے جہاز کی پاور اور بناوٹ کو لے کر بہت پر اعتماد تھے۔ تو آئیے ٹائٹینک کی دکھ بھری داستان کے بارے میں جانتے ہیں۔ 14 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک جا رہا تھا کہ ایک بڑے آئس برگ یعنی برفیلی چٹان سے ٹکرا گیا۔ جہاز میں سوار 2200 مسافر اور عملے میں سے صرف 705 زندہ بچ سکے۔ بلڈرز کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اس جہاز کو ڈوبنے میں 3 گھنٹوں سے بھی کم وقت لگا۔ تو آخر ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو ٹائٹینک کے ڈوبنے میں قصوروار بنی؟ آئیے ان پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ یہ 230 میٹر لمبا، 25 منزلہ اونچا اور وزن 4 کروڑ 60 لاکھ کلوگرام تھا۔ 14 اپریل کی رات جب ٹائٹینک زوروں شور سے اپنے سفر کی جانب رواں دواں تھا، وہیں متعدد بحری جہازوں سے موسم کی خرابی اور بے شمار برفیلی چٹانوں کی وارننگ وائرلیس آپریٹر کو موصول ہو رہی تھی، اور ٹائٹینک کو بھی وائرلیس آپریٹر کی جانب سے یہ وارننگ بھیجی گئی، لیکن شاید بدقسمتی سے ٹائٹینک کو یہ وارننگ موصول نہ ہو سکی، یا انہوں نے اس وارننگ پر توجہ دینا ضروری نہ سمجھی، اور اندھیرے میں تیز رفتار سے بھاگتا رہا۔ جب تک کیپٹن اسمتھ نے اس آئس برگ کو دیکھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور جہاز اس برفیلی چٹان سے 1/4 میل سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ لیکن کیپٹن اسمتھ نے بنا کسی دیر کے جہاز کو روکنے اور ریورس کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر جہاز کی اسپیڈ بہت تیز تھی، اور بھاری بھرکم وزن ہونے کی وجہ سے وہ جہاز کو بچانے میں ناکام رہے، اور ٹائٹینک کا کچھ حصہ اس آئس برگ سے جا ٹکرایا، اور جہاز کے تقریباً 100 میٹر حصے کو نقصان پہنچا۔ جیسے ہی پانی جہاز کے کمان کے اسٹار بورڈ کی سائیڈ میں داخل ہو گیا، جہاز آگے سے تھوڑا دائیں جانب جھکنے لگا، اور جہاز میں موجود لوگ پریشان ہو گئے اور افراتفری مچ گئی، اور جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اور جیسے جیسے جہاز پانی میں دھنستا جا رہا تھا، جہاز کے کیپٹن اور اسٹاف کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب اس جہاز کا بچنا ناممکن ہے۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر لوگوں کو بچانے کا سوچا جا رہا تھا، اور جہاز میں صرف 20 لائف بوٹ موجود تھی، جبکہ جہاز میں 32 لائف بوٹ رکھنے کی جگہ موجود تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی تھی۔ اب فیصلہ کیا گیا کہ ان بوٹس پر سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو سوار کیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اور افراتفری میں ایک بوٹ میں 60 لوگوں کی جگہ ہونے کے باوجود 40 لوگوں کو سوار کیا گیا۔ جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کے بچنے کا واحد راستہ لائف بوٹس ہیں، تو انہوں نے اس پر زبردستی بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیپٹن اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو مار پیٹ اور اسلحے کا استعمال کر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، اور جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا انہوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی، اور کچھ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر ہی چھلانگ لگا دی۔ لیکن پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس ٹیمپریچر میں 1 گھنٹہ بھی زندہ رہنا بہت مشکل تھا، اور کچھ ہی پل میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے قریب ہی ایک اور جہاز موجود تھا جو کہ ان کی جان بچا سکتا تھا، جس کا نام تھا ایس کیلیفورنیا۔ کیونکہ اس جہاز کو خطرے کا اندازہ ہو چکا تھا، تو وہ آگے بڑھنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اور اس جہاز کا عملہ اور کیپٹن ریڈار کو بند کر کے چین کی نیند سو گئے۔ شاید اسی لیے وہ ٹائٹینک کی جانب سے دیے گئے ہیلپ کے سگنل کو نہ دیکھ سکے، اور ٹائٹینک میں موجود لوگوں کی جانب سے بھی چیخ چیخ کر اس جہاز کو مدد کے لیے بلایا گیا، حتیٰ کہ راکٹ بھی فائر کیے گئے، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور 15 اپریل 1992 کو ٹائٹینک مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور 1500 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ کیپٹن اسمتھ جو کہ اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے نیوز پیپرز پر ہیڈ لائن چھپنا شروع ہو گئی کہ انسنکیبل جہاز کے ڈوبنے کی وجوہات کیا بنی، اور جو اس جہاز کو بنانے میں ملوث تھے ان سے انکوائری کی گئی، اور جہاز کے ڈوبنے کے قصوروار جہاز کے ڈیزائنرز اور انجینئرز کو ٹھہرایا گیا۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن میں اور بھی بہت لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا، اور طرح طرح کی غلطیاں سامنے آنے لگیں، جن میں سے ایک غلطی وائٹ اسٹار لائن کمپنی کا اسپیڈ نہ کم کرنے کا پریشر تھا۔
کیونکہ یہ کمپنی جلد از جلد سفر طے کروا کر ایک ریکارڈ بنانا چاہتی تھی۔ جہاز کے ڈوبنے کے 79 ایئرز بعد یہ جہاز اٹلانٹک اوشین میں 13,000 فٹ کی گہرائی سے برآمد ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھا ٹائٹینک کا افسوسناک واقعہ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل سی ٹی باکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔